نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی او جاء احد منکم من الغائط صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ نواقض وضو کے بارے میں ہے، مفسدات وضو کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کے ذریعے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، بیت اللہ کا طواف کریں تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، یعنی پہلے والا جو وضو ہوتا ہے ہمارا باقی نہیں رہتا۔ ہم ان چیزوں کے متعلق بات کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں ان کو ہم پہلے گن لیتے ہیں۔ وہ چیزیں سب سے پہلے پاخانے یا پیشاب، ان دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، پاخانے کا نکلنا یا پیشاب کا نکلنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، مثلا ہوا کا خارج ہو جانا، یوں ہی کسی کنکر کا نکل جانا، کسی پتھر کا، کیڑے کا، کوئی بھی چیز ان دونوں راستوں سے نکل جائے تو ان سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، انسان کے بدن سے کسی بھی جگہ سے خون کا نکلنا اور خون کے نکلنے کے بعد اس کا بہہ جانا۔ یہ شرط ہے، صرف خون نکل جائے تو اس سے خون نہیں ٹوٹتا جب تک وہ خون بہہ نہ جائے۔ اور اس کے بعد منہ بر کے کہہ کرنا، الٹی کرنا منہ بر کے۔ پھر اس کے بعد انسان اگر سو جائے، کروٹ کے بل، پہلو کے بل لیٹ کر سو جائے انسان، یا تکیے پر سو جائے، یا ایسی چیز کا سہارا لے کر سو جائے جس کو ہٹا دے تو آدمی گر جائے، تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، انسان بے ہوش ہو جائے یا آدمی مجنون دیوانہ ہو جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 5، نماز کے اندر کہکہ مار کے ہنسنا، اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم ان سب کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا پخانے اور پیشاب کے راستے سے کسی چیز کا نکل آنا، یا پخانہ کرنا یا پیشاب کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط، کہ جب تم پیشاب پخانہ بول براز کر کے آؤ تو پھر تم کیا کرو؟ پاکی حاصل کرو، وضو کرو۔ اگر وضو کے لیے تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم کیا کرو؟ تیمم کرو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل حدث، حدث کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، کہ سبیلین ان دو راستوں سے، یعنی پیشاب اور پخانے کے راستے سے جو بھی چیز نکلتی ہے یہ حدث ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے انسان پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا الوضوء من القی، کہ الٹی کرنے سے اور قے کرنے سے انسان پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں وضو واجب ہو جاتا ہے، تو وہ خون نکلنے سے، بہنے والے خون سے اور الٹی سے۔ یہاں پر ہم نے شرط یہ لگائی تھی وہ خون نکل کر بہہ جائے، وہ اس لیے لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء، کہ ایک قطرے یا 2 قطرے خون سے انسان پر وضو واجب نہیں ہوتا، الا ان یکون سائلا، جب تک کہ وہ بہنے والا نہ ہو، خون نکل کر بہہ نہ جائے، اس وقت تک انسان پر وضو لازم اور واجب نہیں ہوتا۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ نے حدثوں کو گنا، یعنی ان چیزوں کو بیان کیا جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان میں جب آپ نے الٹی کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ وہ الٹی جو منہ بر کے ہو، اب تھوڑی سی الٹی آئی منہ بر کے نہیں ہے تو اس سے وضو فرض نہیں ہوگا، جو منہ بر کے آئے گی تو اس سے وضو فرض ہو جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاع او رعف فی صلاته فلینصرف ولیتوضا ولیبنا، کہ جو شخص
نماز کے اندر ہو اور نماز میں اس کو کہ آ جائے، الٹی آ جائے یا اس کو نکسیر آ جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز سے پھر جائے اور وضو کرے، وَلْيَبْنَ عَلَى صَلَاتِهِ، اور اپنی نماز کی بنا کرے، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، اگر اس نے کلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، وہاں سے آگے اپنی نماز کو مکمل کر دے۔ تو ان دو چیزوں سے، جو پخانے پیشاب کے راستے سے نکلے یا کسی اور راستے سے منہ سے آ جائے الٹی، یا بدن کی کسی اور جگہ سے خون آ جائے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی سو جائے، سو جانے سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیٹ کر سو جائے یا پھر تکیے پر سو جائے یا کسی چیز کا سہارا لے کر سو جائے۔ ہاں اگر بندہ نماز کے اندر سو جائے، رکوع سجدے کے اندر سو جائے، تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الوضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا، فرمایا اس شخص پر وضو نہیں ہے جو قیام کے اندر، رکوع کے اندر یا قاعدے کے اندر یا سجدے کے اندر سو جائے تو اس پر وضو نہیں ہے۔ انما الوضوء علی من نام مستجعا، وضو تو اس پر ہے جو بندہ لیٹ کر سو جائے، پہلو کے بل سو جائے۔ فَإِنَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جو شخص من نام مستجعا، جو پہلو کے بل سوتا ہے، اس طرح ختم فاصلو، اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح سو جاتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، تو اس سے بھی انسان کا جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر ہو اور کہہ مار کے آدمی ہنس جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من ضحک منکم کحکۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا، فرمایا جو شخص نماز کے اندر کہہ مار کے ہنس جائے تو اس سے آدمی کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے وضو کا بھی اعادہ کرے اور نماز کا بھی اعادہ فرمائے۔ ہنسنے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے قہقہ، ایک ہے ضحک اور ایک ہے تبسم۔ قہقہ کہتے ہیں آدمی اتنی اونچی آواز میں ہنسے کہ اس کے ساتھ والا بندہ بھی سن لے، تو اس کے ذریعے سے آدمی کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ضحک وہ ہے کہ آدمی اتنی آواز میں ہنسے کہ خود ہی سنے لیکن اس کے ساتھ والا نہ سنے، تو اس سے صرف اس کی نماز ٹوٹتی ہے۔ لیکن تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو، مسکرا گیا، نہ آواز خود سنی نہ کسی اور نے سنی، تو اس سے اس کا نام وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اور بھی مسائل بیان فرمائیں گے۔